نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، تمام مخلوق سے افضل بنایا، اس کائنات کی ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کی، یہ ہر طرف پھیلی ہوئی نعمتیں ہمارے لیے بنائی گئیں۔ ان نعمتوں میں ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت خود انسان کے اندر عقل اور شعور ہے، اس کو دی جانے والی سمجھ بوجھ ہے جو باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں اسے زیادہ ملی ہے۔ اسی بنا پر اسے باقی مخلوق پر فضیلت عطا کی گئی ہے، لیکن محض عقل بھی انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی، انسان کو اس کی ابتدا، اس کے آغاز اور اس کے انتہا کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی بنانے والے کی رہنمائی کی کہ وہ ہمیں بتائے ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں اس زمین پر کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس نے یہ ذمہ داری بطریق احسن پوری کی، پہلے انسان کو پیغمبر بھی بنایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت اور رہنمائی کا کام تمام ہوا۔ آپ کو تمام انسانوں اور تمام پیغمبروں پر شرف اور فضیلت عطا کی گئی۔ آپ کو وہ کتاب دی گئی جو آج تک محفوظ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک لفظ تو کیا، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ شرف کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں، نہ کسی پیغمبر کی کتاب کو اور نہ غیر پیغمبر کی کتاب کو۔ یہ کتاب بتاتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو تقوی والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اس کتاب نے ہمیں آغاز اور ہماری انتہا کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کی۔ اسی کتاب نے ہمیں بتایا کہ ہماری زمین پر آمد کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس زندگی کے خاتمے پر کہاں جانا ہے۔ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ہوا، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر اس احسان کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یقیناً اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے جب ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو گویا انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے بھٹک رہی تھی، راستے کی متلاشی تھی۔ آپ نے آ کر انسانیت کو راہ دکھائی، اور پھر ایسے چراغ چھوڑے اپنے پیچھے اپنے صحابہ کی شکل میں جنہوں نے دنیا کی رہنمائی کی، ایسی امت چھوڑی اپنے پیچھے کہ جو آج بھی اس کتاب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حامل ہے۔ آج اس وقت جبکہ دنیا میں ہر طرف علم کی روشنی پھیل چکی ہے، جبکہ ہر طرف تحقیقات ہو رہی ہیں، انسان زمین سے اٹھ کر چاند تک جا پہنچا ہے، لیکن آج بھی انسانیت اس کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے بے چین ہے، اس کے بنانے والے کو جاننے کے لیے اور خود اس کی تخلیق کے بارے میں تحقیق کے لیے سرگرداں ہے۔ آج بھی اسی طرح ان تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے انسان کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر رہے ہیں تاکہ کائنات کے مختلف رازوں کو پا سکیں. مثلا 1980 میں نیو میکسیکو میں دنیا کی سب سے بڑی دوربین لگائی گئی جس پر $78 ملین کی لاگت آئی. وائجر پر $340 ملین خرچ کیے گئے. پارٹیکل فزکس کی ایک لیبارٹری پر $550 ملین خرچ کیے گئے. صرف پروٹون کی تحقیق کے لیے ایک مشین پر $275 ملین خرچ کیے گئے. یہ سب کچھ کس لیے خرچ کیا گیا؟ تاکہ انسان اس کائنات کے رازوں کو جان سکے، انسان اس تخلیق کو جان کر اس خالق تک پہنچ سکے جس نے ہمیں بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے، انسان کو خود اس کی پہچان کرانے کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جگہ جگہ سے زخموں کا شکار ہے؟ آج امت مسلمہ کے اندر وحدت نہیں. آج امت مسلمہ دنیا کی رہنمائی کا کام نہیں کر رہی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر اترنے والی پہلی وحی اقرأ تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی اقرأ پڑھنے کے نام سے شروع ہو رہی ہے. پڑھو. یہ پہلی تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو ملی ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم پہلا سبق بھول گئے. پہلا سبق اقرأ پڑھو. آج ہم اپنی مملکت خداداد پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہم کتنے پیچھے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہات تو دیہات، ہمارے شہروں کے اندر بھی سب کو پڑھنے لکھنے کے وسائل میسر نہیں. آج ہمارے اپنے ہی بہت سے ہم وطن اس روشنی سے آگاہ نہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یاد رکھیے ہمارا دین ہمیں صرف دین ہی کی باتیں سیکھنے اور پڑھنے کو نہیں کہتا. پہلی وحی کا ہی جائزہ لیجئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پہلی وحی خالق کا تعارف کرا رہی ہے. خلق الانسان من علق. پہلی وحی میں ایمبریولوجی کا سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ وحی اس دور میں اتر رہی ہے جب کہیں کسی بھی جگہ پوری زمین پر کوئی انسان اس حقیقت سے واقف نہ تھا کہ انسان کی تخلیق علق یعنی جمے ہوئے خون سے ہو رہی ہے. یہ پہلی وحی میں بتایا جا رہا ہے. اقرأ پھر دہرایا جا رہا ہے. پڑھو وربک الاکرم، اور تمہارا رب بہت عزت والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، علم سکھایا. یعنی پہلی ہی وحی میں صرف ریڈنگ نہیں، رائٹنگ کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ ہے وہ کتاب جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پڑھنے اور لکھنے کی تلقین لے کر، اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا، وہ کچھ سکھایا جس کے بارے میں وہ جانتا نہ تھا، اس کو علم نہ تھا، اسے معلوم نہ تھا. تو گویا آج بھی اس کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے، خود کو پہچاننے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اس کائنات کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کریں، اور اس تعلیم کی ابتدائیات کو ہی اگر ہم پکڑ لیں. مجھے اس بات کے لیے بہت خوشی ہے کہ میں آج ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر آپ سب سے بات کر رہی ہوں. میرا اپنا تعلق بھی علم کی دنیا سے ہے. مجھے سب علم والوں سے محبت ہے. میں علم والوں کی بہت قدردان ہوں. میں ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع دیا کہ ایک مادر علمی کے اندر بیٹھ کر ہم اپنی پہلی وحی کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آج اسی کا سبق پڑھ لیں.
آج ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم یہ پڑھنے لکھنے کا کام نہ صرف یہ کہ خود کریں گے بلکہ پورے پاکستان کو روشن کریں گے، اور پھر صرف پاکستان کو نہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ اپنے اس پہلے بنیادی حق سے محروم ہیں ان سب کو یہ حق دلائیں گے، کیونکہ انسان کی تخلیق کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کی روشنی میں پہلا تحفہ، پہلی نعمت، پہلی چیز جو انسان کو عطا ہوئی وہ علم تھی۔ فرشتوں پر انسان کو فوقیت کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ علم کے بنا پر حاصل ہوئی۔ فرشتوں کو سجدہ کیوں کرنے کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو؟ کہیں نہیں ہمیں ملتا کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد پہلے کچھ کھانا مانگا ہو، یا ان کو کھانا کھلایا گیا ہو، یا پانی پلایا گیا ہو، یا کوئی اور ان کو نعمت ملی ہو۔ سب سے پہلی نعمت جو پیدائش کے بعد ان کو بھی نصیب ہوئی وہ ان کی روح کی خوراک تھی، وہ علم تھا۔ اور اس علم کے بعد فرشتوں سے جب سوال کیا گیا تو وہ جواب نہ دے سکے جو انسان نے جواب دیا، اور اسی وجہ سے فرشتوں جیسی مخلوق کو انسان کے آگے جھکایا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام کو جو پہلا علم ملا تھا وہ علم کیا تھا؟ علم الاسماء تھا، چیزوں کے ناموں کا علم تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہیے سائنس کا علم تھا، کیونکہ سائنس بھی تو اسی سے ڈیل کرتی ہے۔ ہمارا یہ دین تو موسٹ پروگریسو ریلیجن ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، کہ جس میں بات کا آغاز، تعلیم اور تربیت کا آغاز علم کے ساتھ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس میں بخل نہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو بھلائی کی بات بتاتا ہے، جو دوسروں تک علم پہنچاتا ہے، جو کسی کو خیر اور بھلائی کی بات سکھاتا ہے، ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، زمین کی چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جو شخص دوسروں تک علم لے جاتا ہے، دوسروں کو علم دینا بہترین صدقہ ہے، دوسروں تک علم کی بات پہنچانا، اس کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس کا اجر و ثواب، اس کی رحمت اور اس کی برکت صرف دنیا تک ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتی رہتی ہے۔ یہ وہ نفع ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم سکھانے والے دنیا اور آخرت کی برکتوں سے معمور ہوتے ہیں۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں آج اس علم کے گہوارے میں جتنی بھی طالبات ہیں ان سب سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ کے سیکھنے کے دن ہیں، آپ سیکھنے کے عمل کو، علم حاصل کرنے کے عمل کو اپنی باقی تمام مصروفیات، تمام شوق اور تمام دلچسپیوں سے آگے رکھیے۔ ترقی یافتہ اقوام کو آپ دیکھیے کہ وہاں پر کس طرح علم کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے۔ جب ہمارے ہاں ایک کے بعد ایک چھٹی آتی ہے تو دل پریشان ہو اٹھتا ہے کہ یا رب ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کب ترقی کریں گے؟ جب ہمارے تعلیمی ادارے کئی ہفتے اور کئی مہینے بند رہتے ہیں اور وہاں چھٹی ہو جاتی ہے، جب ہمارے بچے کئی دن تک اسکول نہیں جاتے، جب ہمارے پڑھنے لکھنے والے لوگ علم سے دور ہو کر ریسرچ اور تحقیق کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو ہمیں پھر اسی علم کی طرف لوٹنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلی نعمت اور تحفے کے طور پر دیا تھا، اور وہ ہے علم الاسماء، یعنی کائنات کا علم۔ آج مسلمانوں کو اور تمام پاکستانیوں کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا۔ صرف کتابوں کے ہی علم نہیں، کائنات کے علم، صرف پڑھنا اور رٹا لگانا ہی نہیں، صرف نمبر لینا ہی نہیں، بلکہ تحقیق کے میدانوں میں آگے جانا ہوگا، اور اس سارے کام کو عبادت سمجھ کر کرنا ہوگا، فرض سمجھ کر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلم پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا فقیر ہو یا امیر ہو،
کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جس کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، اس کے لیے سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب ان کو سجدہ کیا گیا، اس کے بعد جنت میں بھیجا گیا، وہاں شیطان ان کے پیچھے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے کو منع کیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں اپنی باتوں سے پھسلا لیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہدایت کی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن شیطان کے وسوسوں، اس کی چالوں سے محفوظ رہیں، تو پھر ہمارے لیے صرف دنیا کا علم نہیں، دین کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ دوسری اقوام نے صرف دنیا کے علم میں جب ترقی کی تو بے شمار روحانی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئیں، لیکن ہم پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے کہ جو 1400 سال سے محفوظ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حرف بحرف محفوظ ہے، آپ کا کلام حرف بحرف محفوظ ہے۔ وہ اسی طرح جو 1400 سال پہلے کے لیے روشنی تھا آج بھی روشنی ہے۔ وہ کتاب جو 1400 سال پہلے سائنس کے علم کا درس دے رہی ہے، وہ آج بھی مسلمانوں کو اس راستے میں بہترین رہنمائی عطا کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم کوشش کریں، لیکن صرف دنیا کی تعلیم میں نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، بہترین اخلاق کی تعلیم ضروری ہے، آپس کے بہترین معاملات کی تعلیم ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک انسان بڑی سے بڑی ڈگری رکھتا ہے، بہترین سے بہترین جاب رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس سکون نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی، اپنے کام کو بعض اوقات انجوائے نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جسمانی امراض سے بڑھ کر روحانی اور نفسیاتی امراض کے ہسپتال بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نفسیاتی امراض کے مریضوں کی تعداد دنیا میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے چینی، اضطراب، ڈپریشن، خوشی کا نہ ہونا، کاموں میں دل نہ لگنا، یہ مرض عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا علاج ڈرگز میں نہیں ہے، اس کا علاج دنیا کی کسی دوا میں نہیں ہے، اس کا علاج روحانی ہے، اس کا علاج اللہ کی کتاب میں ہے۔ انسان صرف جسم سے نہیں بنا اور صرف روح سے نہیں بنا، ہم جسم اور روح دونوں کا مرکب ہیں۔ جب تک ہم اپنے جسم کی نرشمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی نرشمنٹ کا اہتمام نہیں کرتے، اس وقت تک خوشی اور سکون نہیں پا سکتے۔ کسی بھی انسان کی کارکردگی مشین کی طرح نہیں ہوتی، کسی بھی انسان کی کارکردگی اس وقت بہت بہتر ہو جاتی ہے جب اپنے آپ کو وہ روحانی طور پر زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے، جب اپنے آس پاس کے ماحول میں محبت، ہمدردی اور بہترین اخلاق پاتا ہے، اور ایک انسان کی بہترین صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں جب اس کے گھر کے اندر اس کو سکون نہیں ملتا، جب شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوتے، جب بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جب ہمسائے ہمسایوں کو دکھ دینے سے نہیں رکتے، جب انسان اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتا۔ یہ ساری اخلاقیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ لہذا آج ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض ہے کہ ہم بہترین اخلاق کی طرف بڑھیں، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی اذیتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ رہیں۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مہمان کی عزت نہ کرے۔ اسلام اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سبق لے کر جائیں، خوشی کا پیغام لے کر جائیں، دوسروں کے لیے باعث راحت ہو جائیں، پرامن طریقے سے رہنا جانیں، ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔
لیکن افسوس یہ کہ آج ہم ویسا مثالی اسلامی معاشرہ نہیں پیش کر سکے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، جس میں سیدنا بلال جو ایک حبشی غلام تھے جن کا کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں تھا، ان کو اتنی عزت، اتنا رتبہ اور اتنا مرتبہ ملا کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص ان کو سیدنا کہہ کے پکارتے ہیں، ان غلام کو اپنا آقا کہتے ہیں۔ وہ عزت جو ان کو ایمان اور علم کی وجہ سے ملی، جس کی وجہ سے ان کے حقیقی جوہر سامنے آئے، یہ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کی امت ہو کر طبقات میں بٹ چکے ہیں؟ آج آپ کی امت ہو کر ہم ذات پات میں تقسیم ہو چکے ہیں؟ ہم آپ کی امت ہو کر رنگ اور زبان کی تقسیم میں بٹ چکے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو مسلمانوں میں بھی اتحاد پیدا کرنا ہے اور سارے انسانوں میں بھی اتحاد پیدا کرنا ہے۔ ہمیں تو دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر جانا ہے، اس لیے کہ اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے، امن ہے۔ اسلام پرامن طریقے سے رہنا سکھاتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اپنے ہی اندر ایسے عناصر پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا اپنے اندر کا ہی امن ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کام کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورے معاشرے تعاون کیا کرتے ہیں، پورے معاشرے ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مطلب ہی خیر خواہی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین شاید نماز روزے کا نام ہے، صرف چند ریچولز کی ادائیگی کا نام ہے، یا صرف ایک ڈریس پہن لینے کا نام ہے۔ نہیں، دین صرف کسی ڈریس میں نہیں، دین صرف ریچولز کی ادائیگی میں نہیں، دین تو اندر سے اٹھتا ہے۔ ایمان کا بیج تو دل میں ڈالا جاتا ہے۔ جب تک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، جب تک اس دل میں انسانوں کی محبت نہ ہو، جب تک اس دل میں صرف انسانوں ہی کی نہیں، جانوروں کی اور باقی انوائرنمنٹ فرینڈلی ہمارا ایٹیٹیوڈ نہ ہو، اس وقت تک ہم صحیح مسلمان بن نہیں سکتے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے۔ تو میں اپنی بات کا اختتام اس دعا پر کروں گی کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں علم کی روشنی بھر دے، علم کی روح پیدا کر دے، ہمیں علم کے ساتھ حکمت بھی عطا کر دے، ہمیں اس علم کو صرف اپنی ذات تک نہیں، دوسروں تک لے جانے اور پہنچانے کی توفیق دے، ہمیں ایسی سوچ، ایسی سکلز، ایسے طریقے عطا کرے کہ جس سے ہم اپنے اس دیس کو روشن کر دیں، جس کے گھر گھر میں علم کے چراغ اٹھیں، جو دنیا والوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام کرے۔ ہم صرف وہ علم نہ سیکھیں جس سے ہم صرف مشین کی طرح کام کریں، بلکہ ہمارے اندر کی انسانیت بھی جاگے، ہمارے اندر کی روحانیت بھی مضبوط ہو، ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت کی دنیا جنت ہو جائے، جس میں اس دنیا میں امن ہو جائے، جس سے ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکیں، ایک دوسرے کی قدردانی کر سکیں، کسی بھی تعصب کے بغیر اور کسی بھی فرق کے بغیر سب کی قدر کرنا جانیں، سب کی بھلائی کریں اور سب کے لیے ایسے پیغام لے کر جائیں کہ جس سے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے، خوشبو ہی خوشبو ہو جائے، امن ہی امن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے، اور خصوصی طور پر میں دعا کروں گی اس یونیورسٹی کے انتظامیہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کاموں کی توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے جس قدر یہاں محنت کی گئی ہے، حقیقی معنوں میں اس محبت کی روح بھی عام ہو جائے، اور ہمارے لیے آپ سے تعلق اور نسبت ایک فخر کی بات ہو جائے، اور ہم سال میں صرف ایک دن اور ایک مہینہ ہی نہیں، سارا سال اور ساری زندگی آپ سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔